صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح سویرے میں ساجد حسین کا السلام علیکم. اور صبح سویرے آج کا جو ہے کیونکہ آج 27 سپٹمبر ہے اور آج ورلڈ ٹورزم ڈے منایا جا رہا ہے. ورلڈ ٹورزم جب بات آتی ہے ٹورزم کی تو پھر پاکستان پورے ورلڈ کی کنٹریوں میں کہاں کھڑا ہے, کہاں رینک کرتا ہے, ہمارے پاس سیاحت کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے, کیا حکومتیں اس کو امپورٹنس دیتی ہیں یا نہیں, یہ تو آپ کے ہمارے سامنے ہے. ہمارے پاس متعدد سیاحتی مقامات موجود ہیں. البتہ ہمیں جو پاکستان کو جو مسائل رہے ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کے رہے ہیں. تو سیاحت کی ہمارے پاس اسپیس بھی ہے, سیاحت کی متعدد جگہیں بھی ہیں, نیچرل بیوٹی بھی یہاں پر موجود ہے. ہمارے پاس سیز ہیں, پورٹس ہیں, رورل ایریاز ہیں, اس کے بعد مری نتھیا گلی سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ وی ہیو. بٹ جو انٹرنیشنل ٹورزم ہے اس میں بڑا ہم لیک کر گئے ہیں. متعدد حکومتیں آتی ہیں اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ سیاحت کے شعبے کے لیے فنڈ رکھا جائے, سیاحتی مقامات کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جائے, وہاں کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر کیا جائے. اب بہتری کی گنجائش تو رہتی ہے, کام تو سبھی کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں منزل کب ملتی ہے, کب ہم بھی ملیشیا اور دبئی, لنڈن اور دیگر جو دنیا کے اور جو اسپیشل جو سیاحتی مقامات ہیں جہاں پہ پوری دنیا سے سیاح آتے ہیں, ان شہروں کا وزٹ کرتے ہیں, وہاں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں, وہاں جا کے شاپنگز کرتے ہیں, وہاں گھومتے ہیں پھرتے ہیں. تو بہت ساری جو کنٹریز ہیں وہ تو بہت سارے ایسے ممالک کو میں جانتا ہوں, غالباً آپ کے علم میں بھی ہوگا, کہ جن کی معیشت سیاحت پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو ہمارے ہاں بہت سارے ایسے مقامات ہیں. سندھ کے اندر بھی ایسے بہت سارے مقامات ہیں. ہمارے سی ویو کی طرف جائیں, ہمارے بیچز پہ جائیں, آپ اگر دیکھیں تو کسی سے کم نہیں ہے. پھر اس کے بعد دادو کا, سندھ کا ایک شہر ہے دادو, اور دادو میں ہے جادو, اور وہ جادو بھی بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ جادو کس کو کہتے ہیں. جی وہ جادو ہے وہاں پر گورکھ ہل کا مقام. آپ کے لیے, بہت سارے لوگوں کے لیے پہلی بار ہوگا. اور وہ جو گورکھ ہل کا مقام ہے سندھ, کیونکہ ان صوبوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے, اور سندھ کا یہ جو گورکھ ہل کا مقام ہے سر, یہاں پہ برف باری ہوتی ہے. تو یہ آپ کو شاید پتہ نہ ہو, اور جن کو پتہ ہے وہ تو وہاں پہ گئے بھی ہوں گے, اور جن کو نہیں پتہ تو وہ ضرور سندھ کے شہر دادو جائیں, اور وہ جو دادو کا جو جادو ہے اس کا بھی مزہ لیں, اور جائیں. گورکھ ہل بہت اچھی جگہ ہے گھومنے کی. وہاں پہ سندھ حکومت نے آپ کے لیے اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں. وہاں پہ رہنے کے لیے اسپیس بھی ہے, اور وہ بلند اونچائی پر آپ برف باری کے مزے بھی لیں, ٹھنڈ کے مزے لیں گرمیوں میں. اور پھر چونکہ اب ہم سپٹمبر میں آ چکے ہیں, آگے سردیاں قریب ہیں, ویسے بھی جو ہمارے بالائی علاقے ہیں وہاں پہ برف باری ہوگی, اور نہ صرف پاکستان سے, بہت ساری دنیا کے ممالک سے لوگ آئیں گے, پاکستان کا رخ کریں گے اور ہمارے سیاحتی مقامات پر جائیں گے. جانا بھی چاہیے, اور چونکہ کچھ نیچرل بیوٹی ہے, اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے. ہماری حکومت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جب بہتر کر لے گی, اور حکومت بہتر کرنے میں لگی ہوئی ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ بدقسمتی ہے. فتنہ الہند, را, اور کچھ جہادی تنظیمیں جو کہ پاکستان میں ہمیشہ امن کو نقصان پہنچاتی ہیں, ہمیشہ پاکستان کی ترقی خوشحالی میں روڑے اٹکاتی ہے. لیکن چونکہ اب آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد
शहबाज शरीफ साहब दौरा अमेरिका पर गए, वहाँ पे अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी से लेके वहाँ के अमले ने आपका पुरतपाक इस्तकबाल किया, जिसका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद कहा कि 40 साल बाद हमारा इतना बड़ा इस्तकबाल हुआ, क्योंकि हम वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी थे, उनका भी वालिहाना इस्तकबाल हुआ। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि AI से लेके IT से लेके क्रिप्टो करेंसी से लेके मुतादिद मौज़ूआत पर डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है, और अमेरिकन हुकूमत पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की भी ख्वाहिशमंद है। दूसरी जानिब हमारा जो कहते हैं ना अज़ली पुराना और हमारे जो जानी दुश्मन है, जो कि मुनाफिक दुश्मन है, वो हर बार पाकिस्तान पर वार करता है, पाकिस्तान को आंखें दिखाता है, पाकिस्तान को धाड़ने की कोशिश करता है, हमारी इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करता है, जिसका नाम है भारत। और भारत के मस्क बेगुनाहों का जो खून है उससे चेहरा लदा है वहाँ के मोदी का, जो कि और फिर उसका जो गोदी मीडिया है वो भी उसी के साथ ही है, पागल मीडिया जो कि झूठ बोलता है। वहाँ पर भी एक भारतीय सहाफ़ी ने मैं कहूँगा कि फेक सहाफ़ी ने कोशिश की शर पसंदी फैलाने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से सवाल पूछा कि पाकिस्तान कब दहशत गर्दों की सहूलतकारी छोड़ेगा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी कब ख़त्म होगी, तो जिस पे वज़ीर आज़म शहबाज ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा जब तक भारत दहशत गर्दी करता रहेगा, करवाता रहेगा, पाकिस्तान उसका कला कमा करता रहेगा, जिस पे बड़े कहे हो गए। और वज़ीर आज़म ने भी जैसा सवाल वैसा जवाब दिया, और देना चाहिए था और बनता था कि आप अब बस कर जाएं, हमने आपके 7 जहाज़ आपके राफेल को मलिया मेट किया, जिसका ज़िक्र यूनाइटेड नेशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वहाँ किया। और न सिर्फ वहाँ, आपने रोनाल्डो से लेके अब तो क्रिकेट टीम जितने मैचेस चल रहे हैं वहाँ पे भी चर्चे हैं, ये इशारे हैं सर, ये जहाज़ गया, ये ज़मीन बोस हो गया, तो आपके जहाज़ हमने ऐसे गिराया सर, आपको ही पता नहीं चला कि ये राफेल आपके सारे फेल हो गए, अब नाकाम हो गए। तो अब आप खामोशी से चादर ओढ़ें और सो जाएं, अब आपके सोने का वक्त हुआ चाहता है, आप पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी सयाहत भी बढ़ेगी अल्लाह ने चाहा, और हमारे यहाँ अमन भी आएगा। हम अमन के दाई हैं, हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हम जंग आगे बढ़ा सकते थे, मुतादिद आपकी जगहें हमारे निशाने पर थी, लेकिन हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं। हमने कहा चले आज के लिए इतना ही, अगर फिर आपने कोई जुर्रत की तो फिर हम आपको धूल चटाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। DG ISPR का भी अलामिया जारी हुआ, उन्होंने कहा कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते पर पाक अफवाज नज़र रख के बैठी है। हम हर चाराजोई पर नज़र रखते हैं, हमें हमारी हदूद का पता है, हमें हमारी लिमिट्स का पता है, हम अपना दिफा करना जानते हैं। और दुनिया ने भी देखा कि हम अपना दिफा करना जानते हैं। सऊदी अरब को भी पता चल गया, मुस्लिम उम्मा को भी पता चल गया कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल व करम से ज़िंदा व जावेद रहने के लिए ही बना है। मुझे साजिद हुसैन को इस वक्त ब्रेक का कहा जा रहा है प्रोड्यूसर साहब की तरफ से। एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद हम आपको मेहमानों से भी मिलवाते हैं। वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा।
وقفے کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے آج کیونکہ 27 سپٹمبر ہے اور 27 سپٹمبر کو ورلڈ ٹورزم ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے, پوری دنیا میں جب منایا جا رہا ہے. اور ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں سیاحت میں کتنا کام ہو رہا ہے. مہمان بھی آ گئے ہیں, مہمانوں کا تعارف پہلے کرواتے ہیں اور پھر پروگرام کو لے کے چلتے ہیں آگے. پہلے مہمان جی اس وقت جو سیٹ پر موجود ہیں, بڑا لمبا تعارف ہے, جن کے بڑے بڑے تعارف ہوتے ہیں نا 8-10 مقامات پر, ان کے کام ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں اچھے اچھے جو ان کے ڈیزگنیشن ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں. پہلا جی ان کا ڈیزگنیشن ہے, آپ چیئرمین ہیں فوکس گروپ کے, آپ فاؤنڈر اینڈ سی او ہیں فوکس ویژن آئی ٹی ہب کے, آپ چیئرمین ہیں پاکستان باربر بیوٹیشین ایسوسی ایشن کے. اب بیوٹیشین ایسوسی ایشن یہ کیا ہے یہ بھی پوچھ لیں گے ہم. آپ کا نام ہے سر اسد الحق صاحب, ہمارے پیارے بھائی, معصوم بھائی, بڑا دھیما اور میٹھا بولتے ہیں. سر خوش آمدید کہیں گے, کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم. پوچھیں گے پہلے ذرا دوسرے گیسٹ کا میں تعارف کروا دوں. دوسرے ہمارے گیسٹ ہیں, تعارف سے پہلے ذرا میں تھوڑا سا اوور ویو آپ کو دے دوں. پاکستان میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس پر متعدد ادوار میں پابندیاں لگتی رہتی ہیں اور پھر بہت ساری حکومتیں, اسپیشل پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, یہ ان کے سر پہ صحرا سجتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے اور ان پر لگی پابندیوں کو ختم کرتی ہے تاکہ تعلیمی اداروں میں بھی سیاسی سرگرمیاں بحال ہوں. اب آپ میرے سے انٹرو سے اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ آج ایک نوجوان پولیٹیشین پاکستان کا فیوچر ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کا تعلق پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہے, آپ کا نام جہانگیر خان ہے. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جہانگیر کیسے ہیں آپ؟ خوش آمدید کہیں گے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی جب بات آتی ہے تو نجیب سے لے کے بڑے بڑے نام سر جنہوں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آغاز کیا اور لوہا منوایا, آج بھی ان کی برسیاں منائی جاتی ہیں, ان کی سالگرہیں منائی جاتی ہیں. ان کی جو سروسز تھی وہ آنے والے اسٹوڈنٹ کو بتائی جاتی ہے کہ آج آپ جس سیٹ پہ بیٹھے کل یہاں پہ نجیب ہوا کرتا تھا. اب ہو از نجیب, یہ بھی ایک پیپلز پارٹی کے یوتھ کے سربراہ تھے, پی ایس ایف سے آپ کا تعلق تھا, ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی. کیا کہیں گے پیپلز پارٹی ہی کیوں؟ آپ ہمیشہ دیکھیں اسٹوڈنٹس کے لیے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے آواز اٹھائی ہے. ہر دور میں جب اسٹوڈنٹس کے کوئی بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے طلباء کو جو ہے بہت پیورٹی دیتے ہیں. اور آپ ہمیشہ اس چیز کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی یہ لوگ یونیورسٹیز میں آگے پیچھے جب اسٹوڈنٹس کے اوپر پابندیاں لگتی ہے, کچھ بھی ایسا ہوتا ہے, تو پیپلز پارٹی جو ہے نا اس میں آگے بڑھ کے جو ہے اسٹوڈنٹس کی ایک ویسے کریڈٹ جہانگیر, سوری فار انٹرپٹ, آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا, پیپلز پارٹی کو تو ضرور جاتا ہے. میں نے آپ کے لوگوں میں وہ غصہ اور وہ ابے تبے والی لینگویج نہیں دیکھی, مطلب اچھی سیاسی تربیت کرتے ہیں آپ نے ہمیشہ. آپ نے کتنے پیپلز پارٹی کے ہمارے سینئرز کے کتنے قائدین کے جو ہے آپ نے پروگرام کیے ہوں گے, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے سینئرز یا ہمارے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بدتمیزی کرتے ہیں؟ کیوں ہم لوگ جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں کہ بھائی آپ فیوچر ہو, آپ نے ہم مطلب ایک اسٹڈی سرکل ہوتا ہے ہمارا, اس میں ہم لوگ تربیت دیتے ہیں کہ بھائی آپ فیوچر کے پولیٹیشین ہو. تو یہ ہمارے میں یہ بدتمیزی اور یہ ابے تبے والی آپ نے کافی پروگرامز کیے ہوں گے. ہمارے سینئرز یا ہمارے لوگ جو ہے یہ سب کچھ نہیں کرتے, ہم ایسی تربیت ہی نہیں دیتے کہ جو اخلاق سے جو ہے باہر ہو. ایسے ہم نے کبھی مطلب سکھاتے ہیں ہم اپنے. چونکہ آپ کے نہ صرف اب دیکھیں نا, اب آپ تو ابھی نوجوان ہیں, ابھی تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر رہے ہیں کراچی شہر میں. کل آپ لوگوں نے آ کے صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑنے ہیں, چیئرمین بننا ہے, ایم پی اے بننا ہے, ایم این اے بننا ہے, آگے آنا ہے, اور پھر جب آپ ان نشستوں پر براجمان ہوں گے تو آپ عوام کی نمائندگی کر رہے ہوں گے, اور پھر وہاں پتہ چلے گا کہ آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے. اور جو پارلیمنٹیرین ہیں آپ کے وہ بھی غالباً اب نہیں کرتے. آپ دیکھیں ہمارے پارلیمنٹیرین ہو گئے, ہمارے سینئرز ہو گئے, ہمارے قائدین ہو گئے, وہ کبھی جو ہے نا اخلاق کے دائرے سے باہر ہو کے کوئی ایسی بات نہیں کرتے, کوئی بدتمیزی نہیں کرتے. تو یہ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا دوسری پارٹی کے جو ہوتے ہیں, میں
ہم بھی کبھی کبھی اس چیز کو وہ کرتے ہیں کہ مطلب بیڈ کمنٹس یا ان سب چیزوں کی طرف ہم نہیں جاتے. ہم بس ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو سیٹل کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں تاکہ ہم پہ کوئی انگلی نہ ہو. ویسے ابھی آپ نوجوان ہیں لیکن اثر رسوخ اچھا رکھتے ہیں. بہت ساری سر متعدد کالز بڑے بڑے لوگوں کی کہ جہانگیر صاحب آج آ رہے ہیں آپ کے شو میں. سر موسٹ ویلکم, ہمارے مہمان ہیں آج جہانگیر خان آئیں گے آپ کے مارننگ شو میں. سر موسٹ ویلکم, ہمارے مہمان ہیں. تو اتنی چھوٹی عمر میں اتنے تعلقات کیسے بنا لیے؟ ساجد بھائی, میں نے 2012 میں جو ہے نا پی ایس ایف میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی تھی, اور میں نے ہمیشہ جو ہے نا کام ہی کیا ہے, اچھے کام ہی کیے, ہیلپ ہی کی ہے, لوگوں کی مدد کی ہے. گلشن اقبال میں میری رہائش ہے. کبھی مطلب ایسی کوئی چیز نہیں کی ہے کہ جس سے لوگ جو ہے ہمیں برا کہے یا ہمارے جو ہے نا کیریکٹر پہ انگلی اٹھائے. تو ایسا اچھے کام ہی کیے. کراچی کا جو گلشن اقبال کا ٹاؤن ہے وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان کا بھی بڑا عروج تھا اور ہے بھی غالباً. اور پھر وہاں پہ مجھے یاد ہے آج سے 12-15 سال پہلے تو بڑے کلیش ہوتے تھے اسٹوڈنٹس میں, تو اب سکون ہے. ہاں دیکھیں, گلشن میں ایسے پڑھے لکھے لوگ طبقہ نا بہت زیادہ ہے, تو وہاں یہ لڑائی وغیرہ یہ بہت کم ہوتی ہے. یہ جو کلیشز وغیرہ ہوتے تھے وفاقی اردو یونیورسٹی میں, سر سید میں, ان جگہوں میں ہوتے تھے. علاقے میں ایریا کی جو پولیٹکس ہے وہ بڑی امن رہتا تھا اس میں. ہاں, بھائی چارے میں رہتے تھے سب. تو آج بھی اللہ کا شکر ہے اچھا ہے وہاں, سارا نظام جو ہے سب اچھے سے رہتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. ہم نے نام یہی کام کر کے بنایا, لوگوں کی مدد کر کے بنائی ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ پیپلز پارٹی کو برا کیوں بولتے ہو, اچھے کام لو ہم سے. چلیں, اچھے کام بھی ہیں ہمارے, وہ بھی بتائیں, پوچھیں گے. ابھی تو جہانگیر خان ادھر ہی موجود ہیں اور بڑی سفارش اور چھوٹے وہ کہتے ہیں نا ابھی تو اسٹارٹنگ ہے. اچھا ہے, ہونا چاہیے, نوجوانوں میں جذبہ ہونا چاہیے. اور آپ دوستیاں بنائیں, تعلقات بنائیں, اچھے تعلقات بنائیں, اچھی دوستیاں بنائیں, کیونکہ اچھے دوست حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا کا کہنا ہے کہ میں اس کو یتیم نہیں مانتا کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں. ہاں, وہ یتیم ضرور ہے کہ جس کے اچھے دوست نہیں ہیں. تو دوست آپ کی دولت ہے, ملکیت ہے. اچھے دوست بنائیں, وہ اچھے دوست آپ کو ایسی جگہوں پہ بھی بٹھائیں گے, اس سے اچھے پلیٹ فارم پر بھی لے جائیں گے, اس سے آگے بھی لے جائیں گے. اسد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسد بھائی ایسوسی ایشن کو بھی دیکھتے ہیں, IT کو بھی دیکھتے ہیں, ان سے بھی بہت ساری باتیں کرنی. اسد بھائی پہلے ذرا وہ ایک ورڈ تھا بیوٹیشین, تو اس کو بتائیں نا ہمارے دیکھنے والوں کو. دیکھیں, آپ نے عرض کیا کہ بہت سارے چل رہی ہیں کمپنیز اور بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ ایکٹیویٹیز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے نام لیا پاکستان باربرز اور بیوٹیشین ایسوسیشن PBBA, اس کا چیئرمین بھی ہوں, پریزیڈنٹ بھی ہوں. اور ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان باربرز اور بیوٹیشین ایسی ایسوسیشن ہے جو تمام بیوٹی کمیونٹی کو جو ہے وہ امپاور کرتی ہے اور ان کی اسٹرینتھ کو بڑھاتی ہے, ان کے تمام کاموں کو جو ہے وہ دیکھتی بھی ہے. جو کہ اگر کوئی غلط پروڈکٹ یوز کر رہا ہو یا اگر کوئی ایسے پروڈکٹ یوز کر رہا ہو جس میں اپنا اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں اپنا کیا نام ہے کاپر ہوتا ہے, جس میں مرکری ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ ایکشن لیتے ہیں. اور انشاءاللہ ابھی ہم نے ایک اویئرنیس پروگرام شروع کیا ہے جس میں ایستھیٹک پروگرام ہم نے ابھی ایک کیا تھا. اس کے اندر ہم نے تمام بیوٹیشنس کو, تمام ڈرمیٹولوجسٹ کو, ٹاپ نوز ڈاکٹرز کو ہم نے اس میں بلایا اور اس کے اندر جو ہے ہم نے وہاں پہ اس چیز کی اویئرنیس دی کہ کون سا پروڈکٹ کس چیز کے لیے بہتر ہے, آپ کی اسکن کے لیے کون سا ہے, آپ کے ہیئر کے لیے کون سا ہے. اب یہاں پہ سر مجھے کیونکہ وقفے کا بھی کہا جا رہا ہے اسد بھائی, بالکل, اور پھر اتنا امپورٹنٹ آپ نے ٹاپک لے آئے اور اتنی اچھی اہمیت کی حامل بات لے آئے کہ میں نے سوچا کہ آپ کو انٹرپٹ کروں اور پھر وقفے کے بعد اس سے ڈیٹیل میں جاؤں, کیونکہ یہ سر زندگی کا معاملہ ہے. بہت ساری ایسی ریپلیکا پروڈکٹ آ چکی ہیں, ایسے سیرم ہیں, ایسی اسکن کی کریمز ہیں, ایسے لوشنز ہیں جو کہ آپ کی اسکن کے لیے زہر ہیں.
एम आई राइट सर? बिल्कुल। उससे बीमारियां फैलती हैं, वो हमारी ISO और दीगर जो हमारे इदारे हैं उनसे वो रिकग्नाइज़ नहीं होती, वहाँ से वो टेस्ट शुदा नहीं होते, उनका जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में हमारे अभी पाकिस्तान के इदारों को पता नहीं होता, अब वो स्मगल होके आती हैं, यहाँ पर उनकी मैकिंग होती है। बहुत सारे सवालात हैं इसको लेकर, और इसकी अवेयरनेस के लिए असद भाई और इनकी टीम काम कर रही है, तो रियली अप्रिशिएट कि वो अवेयरनेस आप कर रहे हैं। ये हुकूमतों का काम होता है, ये रियासत का काम होता है अवेयर करना, अपने लोगों को बताना, लेकिन आप कर रहे हैं, आपका ताल्लुक़ किसी एसोसिएशन से, तो ये आप पर भी फ़र्ज़ है, आप अपने लोगों को अवेयर कर रहे हैं, आगाही दे रहे हैं कि भाई कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे जब कौन सी अद्वियात की बात आएगी तो फिर आएंगे बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम, और फिर कहीं धंधा तो नहीं चलेगा। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद फिर असद भाई को लाते हैं रेडार में, वक्फ़े के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फ़े के बाद खुशामदीद, और वक्फ़े से पहले हम बात कर रहे थे उस जहरीले कॉस्मेटिक आइटम्स के बारे में। अब वो जहरीले कॉस्मेटिक आइटम कौन से हैं? वो जहर है आपकी स्किन के लिए सर, आपके चेहरे को वो खूबसूरत नहीं खौफसूरत बना देगा, अल्लाह ना करे, ठीक है। आप बड़े मान और बड़े चाह से बड़े बड़े महंगे ब्रांड्स लेकर आते हैं कि मेरी छाइयाँ ख़त्म हो, मेरा रंग बड़ा अच्छा हो, साफ़ सफ़ेद, मेरे चेहरे पे बड़ी ग्लो हो, लेकिन इन सब का सब कुछ उल्टा भी हो सकता है। ये कहना है हमारे असद भाई का कि ऐसी कौन सी ब्रांड्स और ऐसे कौन से ऐसे फेस वॉश और ऐसी क्रीम्स आई हुई हैं जो कि आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। जी सर। देखिए साजिद, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमने एक एस्थेटिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया जिसके ऊपर बहुत सी चीज़ें सामने आई, और बहुत से लोग जो हैं वो काम क्या कर रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि हर सैलून का काम नहीं है एस्थेटिक का काम करना। मैंने ये भी बताया अपने प्रोग्राम में कि जो एस्थेटिक का काम करते हैं वो अपना क्या नाम है एक डॉक्टर फील्ड्स में आते हैं, वो डॉक्टर का काम है, बिकॉज एक स्किन को ठीक करना, ऊपर नीचे जो भी आपका बैलेंस करना, तो वो एक अपना डॉक्टर कर सकता है, वो कोई ब्यूटिशियन नहीं कर सकती। तो मैं तमाम आवाम से भी यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज़ को देखें कि अगर कोई आपने अब वो जो ब्यूटी इंडस्ट्री से मुंसलिक जो हमारी ख़वातीन हैं जिनके बड़े बड़े पार्लर्स हैं, वो तो असद भाई आपकी दुश्मन हो जाएंगी। यही हुआ अभी लास्ट अपना हमारे साथ भी कि हमने जब ये एक एस्थेटिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया तो हमारे ख़िलाफ़ एक ऐसा प्रोपोगंडा उन्होंने शुरू किया, नाम नहीं लूँगा, जो देख रहे हैं ना उनको अच्छे से पता होगा, लेकिन आप ये नहीं सोचें जिस शख्स ने प्रोपेगेंडा किया है उसका नाम बबांगे दोहल है। वो हमने इसलिए अभी थोड़ा सा रखा हुआ है ताकि हम उनको पहले समझा दें। अच्छा, हाँ, मतलब आप समझ जाएं भाई, ये असद भाई आपको विदाउट नाम लिए इनडायरेक्ट ये आपको कह रहे हैं, आपको, आप समझ रहे हैं, आपको, अच्छा सही, आप समझ गए होंगे। आपको हमने इनवाइट भी किया था, हाँ, आपको हमने सारी इज्जत भी दी थी, लेकिन आपने हमारे खिलाफ एक दूसरा प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें ताकि ऐसा ना हो कि एक एसोसिएशन जब अपना क्या नाम एम्पावर में आती है तो फिर आप एक खाली एक छोटे सा सैलून है तो ना करें। असद भाई ऐसा ना हो कि वो जिस आपको आप कह रहे हैं वो कल आपकी जगह पे बैठे हो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट है, और स्ट्रेट अवे हम किसी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जो है नारा है वो अपना से टू मरकरी, नो से टू मरकरी है। सही है, कॉपर हम चीज़ों में नहीं लेके आने देंगे, ठीक है, स्टीरॉइड्स हम लेके नहीं आने देंगे,
अभी हमारी लास्ट अपना जो है मीटिंग भी हमारे साथ हुई है, हमारे जो लास्ट प्रोग्राम में भी थी। हमारे डॉक्टर MPA डॉक्टर फौजिया हमीद हैं, माशाल्लाह वो एस्थेटिक की भी हैं, डेंटल भी हैं। अच्छा, मैं जहाँ तक स्टडी कर रहा था आपके इस अवेयरनेस प्रोग्राम को, असद भाई मुझे भी दुरुस्त कीजिए, आप ये जो आगाही मुहिम है आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जा रहे हैं, सिंध असेंबली में इस पे बातचीत होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बहुत अच्छी रिसर्च भी कर ली। हाँ। और ये बताने का मकसद भी यही है कि हमने इसको जो है वो पार्लियामेंट में भी जो है वो डॉक्टर फौजिया हमीद जो हैं इसको एम्पावर करेंगी, और साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब भी जो है हमारे साथ अब इंशाल्लाह इस पे जो है अच्छा, वो करना चाह रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत, जी बिल्कुल, ओके, बिल्कुल वो भी इस पे एम्पावर कर रहे हैं, और हमने सारी चीज़ें अपनी तैयार कर दी हैं। इस पे रिपोर्ट्स मौजूद हैं, कौन कौन से बड़े ब्रांड नहीं है इसमें, वो हमने 2020 से रिसर्च करके अपनी पूरी कंप्लीट की, टेस्टेड भी हैं वो, और वो सारी चीज़ों के रेफरेंस भी मौजूद हैं, उनके हर चीज़ उनकी एक क्लियर एंड क्लियर है कि कौन सा प्रोडक्ट कहलाता है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे। अच्छा, वो जो प्रोडक्ट हैं जिनकी आपने निशानदेही कर रहे हैं, क्या वो बंद होने जा रहे हैं? कोशिश तो हमारी ये होगी कि बंद कराएं जहाँ ये गलत चीज़ हो रही है। अच्छा, मैं कल एक वाकया भी देख रहा था। मेरी वैसे नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, आपको जब जब मेरी ज़रूरत हो मैं बिल्कुल जानी माली आपके साथ खड़ा हूँ, थैंक यू। लेकिन ये जहाँ आप जा रहे हैं देखें, ये जगह बड़ी मुश्किल है। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं आज भी जो भी कहता है, गोली अगर लगती है या कुछ भी होता है, जब अल्लाह तक ना अल्लाह करे, नहीं चाहेगा अल्लाह ना करे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जान अल्लाह को देनी है, हर चीज़ अल्लाह को देनी है। जो डराने वाले हैं वो इंशाल्लाह उनके वो डरते खुद होंगे। अल्लाह की मदद अल्लाह वालों के साथ होती है, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है हमने, और जब स्टेप उठाया है तो पीछे नहीं हटना। और जो भी ब्रांड सारे मौजूद हैं, देखें एक अपने वक्त फैसले होता पे है- नजरसानी करने का इख्तियार इंसान को होता है असद भाई। बिल्कुल, आप अपने फैसले पे नजरसानी भी करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लोगों ने वर्गला के नहीं 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 नहीं, आपको आगे ले आए? हमारे पास पूरी रिपोर्ट अच्छा। मौजूद है, एक एक का हर चीज़ का नाम, ब्रांड का नाम, है। हर एक चीज़, वो बड़ा ब्रांड हो छोटा ब्रांड हो, ठीक है, स्किन वाइटनिंग हो, लिपस्टिक हो, अच्छा, तमाम कॉस्मेटिक हो, जो यहाँ पे ओके। काम हो रहा है। मतलब ये कोई बात मैं आपसे इस चैनल के ऊपर कोई रफली बात नहीं कर रहा, ये डॉक्यूमेंटेड बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट बात कर रहे ये हैं, डॉक्यूमेंटेड बात और कर होनी रहा हूँ चाहिए। मैं। जहाँ पे असद भाई, सॉरी फॉर इंटर, देखें ना नाजरीन, जहाँ जहाँ पर करप्शन हो रही है, जहाँ जहाँ पर दो नंबरी हो रही है, चाहे वो हमारी प्रोडक्ट्स हो या हमारे इदारे हों, हम उसकी निशानदेही करते हैं, ये सीट को हम जस्टिफाई करते हैं। हमने ही आगाही मुहिम चलाई थी अब्दुल मजीद पनियार एंड हिज फैमिली के ख़िलाफ़। अब देखिए वो भाग गए, वो रिटायर हो गए, वो तितर बितर हो गए। इससे क्या हो गया, पाकिस्तान के ख़जाने से बोझ हट गया। तो ये फ़र्ज़ हम अदा करते रहेंगे, आप चाहे जितनी धमकियां दें, लेकिन अभी भी अब्दुल मजीद पनियार साहब, आपके बेटे और आपके भांजे हमारे रेडार पर हैं, इंक्लूडिंग यू। अभी तो पार्टी शुरू हुई है सर, ये पार्टी हम करते हैं, इस सीट को हम जस्टिफाई करते रहेंगे, और आपका पीछा हम नहीं छोड़ेंगे जब तक आप ये धंधे छोड़ नहीं देते। मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, वक्फे के बाद आते हैं और अपने मेहमानों से ये खूबसूरत बातें करते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद खुश आमदीद। और दूसरे हमारे मेहमान जहांगीर खान भी हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर साहब कह रहे होंगे, यार साजिद भाई हम भी तो खड़े हैं राहों में। जहांगीर कुछ अपने बारे में बताएं ना, घर में कितने लोग हैं, अबाउट यू, और आगे आपकी क्या मिशन है, क्या मकसद है, क्या एम्स है, क्या माइंड बना के आप
फ्यूचर को लेके चल रहे हैं? हम 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं मेरी। अच्छा। मेरे वालिद साहब हैं पुलिस में, हम्म, और बस मोहतरमा से एक मोहब्बत थी, छोटे से थे, बेनज़ीर भुट्टो के नारे, हम छोटे छोटे थे, हाँ 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 हाँ। तो तब से ही जो है एक मोहब्बत सी हो गई थी मोहतरमा से, तो फिर सोचा कि पॉलिटिक्स करनी है, तो यही है हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शुरू मतलब से आपका मकसद ही सियासत करना है, मकसद ही लीडर बनना है? एक होता है ना, मकसद है मेरा फ्यूचर, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, हाँ मैंने सियासतदान बनना है, मतलब जहांगीर को सियासतदान बनना है। मैंने पॉलिटिकल साइंस में जो है मास्टर्स की है, माशाल्लाह, अभी मैं क्रिमिनोलॉजी कर रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी से, ज़बरदस्त। तो मेरा लास्ट सेमेस्टर है। ठीक है। तो मकसद ही है, मकसद अच्छा। पॉलिटिशियन बनना है, ये अच्छा एक पॉलिटिशियन बनना अच्छा, है। बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि सियासत करना हर आदमी के बस की बात नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान में सियासत करना। क्या वाकई सियासत करना मुश्किल काम है? देखिए, अपने अपने सोच की बात है। अब आपकी सोच है, आपकी सोच के हज़ारों लाखों लोग हैं, मेरी सोच है, मेरी सोच के भी हज़ारों लाखों लोग होंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, आपने आप करने का इरादा रखें। नहीं, आपकी पार्टी के अंदर ही सियासत हो रही होती है, तो कैसे आदमी फिर आगे जाए? देखिए, सियासत तो अगर आप जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उस घर में भी सियासत होती है। ओके, सही सही। तो ये तो चलता रहता है ना। अब आपने अपनी व्हील पावर से उस चीज़ को कैसे क्रॉस करना है, कैसे आपने आगे बढ़ना है, ये एक पॉलिटिशियन की अपनी एक वो होती है, एक कमाल होता है कि वो कैसे जो है इन चीज़ों को फेस करके आगे बढ़ेगा। किससे इंस्पायर होके सियासत में आए? पहले आपने नाम बेनज़ीर का लिया, कोई और भी आपका सियासी किबला, सियासी उस्ताद, किससे इंस्पायर हुए? मैं हमारे रियाज भाई हैं इस टाइम, वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। रियाज बलोच। रियाज बलोच, Okay, मोहम्मद I know रियाज him. बलोच। मैं उनसे बड़ा जो है, और इकबाल सांद है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। इकबाल भाई, तो इकबाल भाई के सच्चा जी अला पीपल्स पार्टी का है। बात करने का तरीका और जो उनकी मोहब्बत है लोगों के हाँ, साथ, हाँ। और उस चीज़ को देख के ना बस मैंने भी सोचा कि ऐसा ही जो है ना बनना है, कि मतलब चले इकबाल सांद, चूँकि कराची से इकबाल सांद का ताल्लुक है और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के वो प्रेसिडेंट भी हैं और एनए के इलेक्शन के कैंडिडेट भी हैं, और आपका शुमार उन पीपल्स पार्टी के जियालों में होता है। मुझे याद है जब बिलावल भुट्टो साहब को माजी की हुकूमत, फॉर्मर वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में बिलावल साहब को सर नैब के नोटिस मिल गया, और बिलावल को नैब ने जब बुलाया था तो यहाँ से इकबाल सांद साहब चले थे और किसी को नहीं बताया, सरप्राइज़ विज़िट किया, अपनी चेयरमैन की दिफा के लिए वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस से उनका मुकाबला हुआ। आपके साथ दीगर लोग भी थे, लेकिन आप लीड कर रहे थे उसको, और आपने न सिर्फ सिंध और कराची का नाम रोशन किया। तो मुझे याद है उस वक्त सब कह रहे थे कि यार ये क्या हो गया, इकबाल सांद कहाँ कैसे पहुँच गया। फिर इकबाल ने कहा था कि हम चेयरमैन के दिफा के लिए, ये तो इस्लामाबाद है, हम हर महाज पर खड़े हैं, हमारी जान भी हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पे कुर्बान। तो इस तरह के जियाले पीपल्स पार्टी में माजी में तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं, तो ये क्रेडिट जाता है सर इकबाल भाई आपको? इकबाल भाई माशाल्लाह जो है का बहुत एक्टिव है वो। तो हम तो चाहते हैं कि इकबाल भाई और आगे आए, और जैसे वो मतलब काम करते हैं इकबाल भाई अच्छे अच्छे, मतलब कोई ऐसा कारकुन नहीं होगा जो मतलब इकबाल भाई के खिलाफ हो। इकबाल भाई सबकी सुनता है और जो काम होता है करता है। अगर जाना भी पड़ता है किसी के लिए तो इकबाल भाई खुद जाता है। मैं ये नहीं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं इस वजह से कह रहा हूँ, मैं पर्सनली उस बंदे को ना बहुत पसंद करता हूँ। नहीं, वैसे भी कराची बहुत सारे इजला हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव वही रहते हैं। हाँ, तो आप हमारा डिस्ट्रिक्ट देखें ना, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हर चीज हर उसमें अव्वल आता है, अव्वल आता है, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सर फहरिस्त है। बाकी भी सारे हमारे भाई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फैमिली की तरह है। मगर हमारे जो प्रेसिडेंट है ना, वो सबको साथ लेके चलता है। वो किसी को ऐसा नहीं कि यार ये मेरा करीबी है, ये मेरा फेवरेट है, फेवरेटिज्म नहीं करता इकबाल सांद। इकबाल सांद में ये चीज़ है कि वो काम को तरजीह देता है कि ये भाई ये बंदा काम वाला है तो उसको वो करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, फेवरेटिज्म नहीं करता। तो ये चीज़ें भी हैं। फिर जाके के लोगों को भी देखना कि जो मतलब नहीं, फील्ड में भी ज़्यादा आपका जाना होता है, लोगों के पानी के मसाइल हैं, ये सारी के मसाइल हैं, देखते हैं हम, मतलब फटे हो जाते हैं लोगों के सॉल्व कराने। ये तो आप देखें जब आप अच्छा काम करते हैं,
آپ کسی کے مطلب کوئی پانی کے پیسے لے رہا ہے, آپ اگر وہی چیز عوام کو فری میں دیں گے تو کافی لوگ آپ سے جو ہے دشمنیاں ہو جاتی ہیں. بن جاتے ہیں. تو ہمیں تو اس چیز سے کوئی مطلب نہ پہلے فرق, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں, ہمیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارے لیڈرز قربانی دیتے آ رہے ہیں, ٹرو تو ہم جو ہے ان چیزوں سے بس گزر چکے ہیں, ہمیں ان چیزوں سے اب خوف نہیں آتا ہے. نہ کریں, کیا بات ہے, یہ کہ دیکھیں یہ ہم ان چیزوں سے گزر چکے ہیں. اور بالکل پاکستان میں پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ جن کی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری جام شہادت نوش کر گئی. ایسی کوئی اور پارٹی نہیں ہے کہ جس نے اتنی زیادہ شہادتیں دی ہوں. پھر مجھے بھی اسٹیٹمنٹ یاد آ گئی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے. ریسنٹلی 2 دن پہلے ان سے سوال ہوا کہ آپ کے کزنز جونیئر ذوالفقار بھٹو اور ان کی بہن فاطمہ بھٹو سیاست میں انٹری مارنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ کتنا بہترین آنسر دیا ہے چیئرمین صاحب نے. ریلی اپریشیٹ بلاول صاحب, آپ نے مجھے یاد دلا دیا بے نظیر صاحبہ کی سیاست یاد دلا دی, آپ نے مجھے زرداری صاحب کی سیاست یاد دلا دی. آپ نے کہا کہ آپ نے تو بڑی دیر کر دی, آپ کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا سیاست میں. اپنے کزنز کو, حالانکہ وہ مخالف ہیں ان کے, کہا کہ آپ نے بھی بہت دیر کر دی, آپ آئیں. بلاول بھٹو زرداری آپ کو ویلکم کرتا ہے, آپ آئیں, پاکستان کی سیاست میں اپنا لوہا منوائیں. اگر آپ کو عوام چنتی ہے آپ ضرور پارلیمنٹ کا حصہ بنیں. اور میری نیک خواہشات فاطمہ بھٹو کے لیے اور جونیئر ذوالفقار کے لیے. یہ پازیٹیو جسچر دیا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے. اور پھر یہ بھی کہا کہ ہماری پارٹی کا کوئی بھی پارلیمنٹیرین, کوئی بھی کارکن, انکلوڈنگ می, مائی سسٹرس آصفہ بختاور, کبھی ہم نے اپنے کزنس کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے آپ کی. یہ چیزیں شو کرتی ہیں کہ آپ ایک خاندانی سیاستدان ہیں, آپ بے نظیر صاحبہ کے, آصف علی زرداری صدر پاکستان کے سپوت ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. وقفے کے بعد خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے تھے سیاست کی, سیاحت کی, اور پھر ہمارے اسد بھائی بتا رہے تھے کہ ہم اویئرنیس چلا رہے ہیں, آگاہی مہم کاسمیٹک آئٹمس کے حوالے سے. اس میں ان کو بڑی دھمکیوں کا بھی سامنا ہے, کچھ نیگیٹو مائنڈ کے لوگ ان کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کیا, اب میں چاہوں گا کہ اس کو ہم حتمی شکل پہ لے آئیں. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے ساجد, جو کام اچھا جہاں کرنا شروع کرتے ہیں نا وہاں پہ نیگیٹو لوگ کو بھی پہلے سے ہی تھنکنگ جو ہے ایسی بن جاتی ہے کہ آپ اس پروگرام کو خراب کریں. لیکن آپ فکر نہیں کریں, انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے لوگ بھی بہت اسٹرانگ ہیں جو ان کی کیمپین کو خراب نہیں ہونے دیں گے. اور انشاءاللہ ہم اس میں بڑے جلد کامیابی بھی لیں گے. پارلیمنٹ میں بھی آواز آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی اس پہ بہت اچھا زور ہے, جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں ماشاءاللہ ہیلتھ کے. وہ یہی ان کا ایک ہے کہ غلط چیز کو روکا جائے. دیکھیں آئیڈینٹیفائی کرنے والے ہم ہی آپ لوگوں میں سے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو آگے چیزوں کو بتاتے ہیں, جو کہ چلیں میں کہتا ہوں کہ چیز بن گئی, لوگ وہاں پہ بھی غلط ہیں. وہاں پہ بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کیا چیز بنا رہے ہیں. اگر وہی مقدار آپ زیادہ ڈالیں گے, ایک بات ہے کہ اسکن کے کینسر اس پہ ہو رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اسپاس میں لوگ جاتے ہیں, باڈی مساج کراتے ہیں, جو باڈی پہ آپ کی جو اسکربز اور کریم لگ رہی ہیں نا, اس سے لیڈیز کی پریگننسی کو اتنا بڑا سیویئر خطرہ ہے اس میں کہ رپورٹس موجود ہیں. ایسی چیزوں کو نہ یوز کریں. میں پھر دوبارہ سے ریکویسٹ کروں گا تمام سیلون سے, تمام لوگوں سے یہی کہوں گا کہ
جو ڈاکٹر کا کام ہے نا وہ ان کو کرنے دیں, اور جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں. اپنے سیلونس کے اندر پلیز یہ ایستھیٹک کے کامز نہ کریں. پراپر ہائڈرا فیشیلز اگر آپ کرتے ہیں تو یہ ایک ڈاکٹر کا کام بھی ہوتا ہے, ایک سرٹیفائڈ اپنا کیا نام ہے باربر کا بھی, بیوٹیشنس کا بھی کام ہے. لیکن آپ پہلے چیزوں کو سیکھیں, ہم آپ کو سکھائیں گے, ہم سے مدد لیں, ہمارے پاس ٹیمز موجود ہیں, ہم آپ کو ٹریننگ دے دیں گے, آپ آئیں, ہم آپ کو سرٹیفکیٹس بھی دیں گے. اچھا, جن جن جگہوں پر, جن جن سیلون پر یہ دھندا گئے ہو رہا ہے, ان کی آپ نشاندہی کریں گے؟ بالکل, ابھی انشاءاللہ بہت جلد اس پہ کارروائی ہونے والی ہے, اور بہت تیزی سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ میڈیا پہ بھی نظر آئے گا کہ کون کون سے سیلونس اس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کون کون سے غلط چیزیں ہیں. انشاءاللہ ابھی سے ٹھیک کر لیں تو اچھی بات ہے, لیکن جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ لوگوں کے لیے تو اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں؟ بالکل ہیں, آن بورڈ ہیں. اچھا, آن بورڈ ہے, مطلب پکی تیاری ہے آپ لوگوں کی؟ چلیں ہماری پھر. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی یہ اپرووڈ ہوتا ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے ڈریب, تو جس کا ڈرگ اتھارٹی جو ہے وہ آپ کا ایک, وہاں سے یہ ساری چیزیں اپرووڈ ہو کے پھر اپنا کیا نام ہے آگے اچھے پروڈکٹس ہوتے ہیں. اب اگر آپ ڈریب سے اپروو نہیں ہیں تو اس کو اپروو کرائیں پہلے تو, جو اپنے پروڈکٹس ہیں اس کو ساری چیز, اور جو پروڈکٹس اپروو ہیں وہ یہ غلط دھندے کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے یہ سوچیں کتنی مقدار میں جو ہے وہ آپ نے کیا چیز اس میں ڈالنی ہے, کیا نہیں ڈالنی. ہمارے پاس سب ڈیٹا موجود ہے اور ہر چیز ٹیسٹڈ ہے. میں آپ کو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, اب جب آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں, آپ ایک چیئرمین کے ایسوسیشن بھی ہیں, تو بہت سارے لوگ آپ کی ایسوسیشن چھوڑ جائیں گے, نہیں بولیں گے یہ تو دشمن ہے ہمارا. ہم اپنے لوگوں کو اویئرنیس دے کے ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو ٹھیک پروڈکٹ ہے وہ یوز کریں. کہ آپ پہ, ہم پہ, سب ہماری دیکھیں اسکن کے اوپر مین چیز کیا ہے, اسکن کا ہی ہے معاملہ. اگر اسکن کو ہی ہم ڈیمیج کر دیں گے, اسکن ایسی چیز ہے کہ ڈیمیج اگر ایک دفعہ ہو جاتی ہے, ریپیئر بہت ٹائم لیتا ہے اس کو کرنے میں. تو ہر چیز دیکھیں, ہمارا کام ہے کہ اچھے لوگوں سے تمام لوگوں کو اپنی اچھی پروڈکٹس کو یوز کروانا. میرا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی برانڈ کو پروموٹ کرنا. میں پھر یہ بتا دوں, یہ میرا مقصد برانڈ کو پروموٹ کرنا نہیں ہے. میرا مقصد ہے آپ لوگوں کی اویئرنیس دے کے آپ لوگوں کو صحیح چیز ڈیلیور کروانا, جس میں نہ اپنا کیا نام ہے مرکری ہو, نہ اپنا کاپر ہو, نہ آپ کو اپنا کیا نام ہے اس کے اندر اسٹیرائڈز ہوں. ایک مقدار ہوتی ہے ہر چیز کی, مقدار کے مطابق آپ اگر چیز کو رکھیں گے تو وہ آپ کی بیلنس رہتی ہے. اگر آپ اسے زیادہ کریں گے تو پھر آپ نقصان, عوام کے لیے نقصان ہے. جو چیز اگر آپ کو ایک ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے وہ ایک آپ کو کوئی اور تھوڑی کر سکتا ہے. تو یہ چیز ایک مین موٹیو ہے ہمارا بھی کہ آپ جو چیز ہے وہ اچھے سے صحیح کر لیں. بیوٹیشنز ہیں, باربرز ہیں, ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں, اور ایک ہنرمند اپنا کیا نام ہے محنت کش لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی اگر ایجوکیشن نہیں ہے تو ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, ہم ان کو پوچھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو آگے نہیں بڑھائیں گے. جتنے بڑے بڑے سیلونز ہیں, کیا پہلے ان کے پاس ایجوکیشن تھی؟ کسی کے پاس ہوگی, کسی کے پاس نہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, صرف ہنر ہے, بال کاٹنے کا ہنر ہے, چیزوں کو لگانے کا, بتانے کا صحیح, اور انہی کے پاس آپ بڑے بڑے آرٹسٹ, بڑے بڑے لوگ جا کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز ایک ٹرسٹ والی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی کوئی سیٹ پہ آ کے بیٹھ کے آپ سے ٹرسٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو ایک اچھے چیز لگائیں. کوئی برانڈ ایک اچھا بھی یوز کریں گے نا آپ, تو دیکھیں برانڈ بنتا ہی اس لیے کہ کوئی اچھی چیز آپ کو پرووائڈ کرے, نہ کہ اپنا کیا نام ہے جو کہ پاکستان کے اندر اس وقت. اچھا, آئی ٹی کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں غالباً, آئی ٹی میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے, کتنے انسٹیٹیوٹ ہیں؟ آئی ٹی میں تو ماشاءاللہ ہمارے پاس ڈفرینٹ جگہ انیشیٹو ہمارے چل رہے ہیں. بلدیہ میں ہے, سائڈ ایریا میں ہے اس وقت ہمارے پاس. ہمارے پاس جو ہے وہ دورے جی پہ ہے ہمارے پاس, ہمارے پاس کلفٹن پہ آ رہا ہے ہمارے پاس, اور ہمارے اسکیم 33 پہ جو ہے ہم اپنا فرسٹ سے جو ہے ہم جا رہے ہیں. وہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم اس چیز کو شروع کر رہے ہیں تاکہ وہاں جو ہے لوور جو ہے طبقے کے تھوڑے سے لوگ ہیں, لیکن ان کو ایجوکیٹ کرنا میرا کام ہے. میں ٹرینر بھی ہوں, آپ کو پتہ تھا, جس میں بچوں کو اپنا سکھاتا بھی ہوں, انٹرپرینور بھی ہوں, مینٹور بھی ہوں. ڈفرینٹ کورسز میں ان کو پڑھاتا ہوں, اے آئی بھی پڑھاتا ہوں میں ان کو, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ای کامرس. تو تمام کورسز ایسے ہیں جو کہ میرے سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں وہ, اور وہ جو سیکھتے ہیں وہ بینیفٹ اٹھا کے جو ہے نا وہ آگے اپنا کیا نا اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. اور آج بھی جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ الحمدللہ انہوں نے اپنی کمپنیز بنا لی ہیں اور وہ اپنے کام کر رہے ہیں, اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے کہ وہ جب یہ کام آگے کرتے ہیں اور مجھ سے کچھ مشورہ لیتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور مشورے کے ساتھ ساتھ اگر ایک آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹ آپ کا ایک دوست بن جائے تو پھر اپنا کیا نام ہے کام کرنے میں اور مزہ آتا ہے. تو یہی میرا موٹیو ہے کہ آگے چیزوں کو جتنا ہو, آئی ٹی کا دور ہے اس وقت, اے آئی کا دور ہے, اس کو آپ سیکھیں, اس کو لرن کریں.
ساتھ ساتھ ملٹیپل تو میں چیزیں آپ کو سکھا سکتا ہوں. ہمارے انسٹیٹیوٹس بھی ہیں ہمارے, اپنا کیا نام ہے, اگر میری فری آف کاسٹ ہم بچوں کو فری آئی ٹی انیشیٹو پروگرام کے تھرو پڑھاتے ہیں. کیا بات, تو وہ بھی اپنا ماشاء اللہ ہمارے لیے انف ہے. اور باقی اپ کمنگز ہمارے بہت بڑے بڑے انیشیٹو آ رہے ہیں جس میں اپنا کیا نام ہے کچھ بڑے نام بھی ہیں, وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اوپن بھی کریں گے انشاءاللہ اس کو. اور میری خدمت جہاں پہ بھی ہوگی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ہمارے ساتھ بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا چلوں کیونکہ ہم تم سے ہے پاکستان ایوارڈ کا 6ٹھا پروگرام کرنے جا رہے ہیں 7 جنوری کو, جس میں اسد بھائی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں, اور ہماری جتنی گرافکس ہیں, ہمارے جتنے لوگوز ہیں, ہماری جتنی پوسٹرز ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگس, ویڈیوز, اور جتنا یہ جو کنٹینٹ ہے نا وہ بھی اسد بھائی کے ٹیم ہے نا. اسد بھائی دیکھیں میری بھی ایکسپرٹیز اس میں موجود ہے آپ کے لیے کہ میں خود بھی ڈیزائن آپ کو کر کے دوں. وہ میرے لیے آنر ہوگا کہ میں اس کو خود ڈیزائن کر کے دوں, تو آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم کو ایک اچھی چیز نظر آئے گی. تو اور ہماری ٹیم بھی موجود ہے, تو اس میں ہماری خدمت آپ کو فل سپورٹ ہے. ایز اے ڈیجیٹل پارٹنر ہم آپ کے ہیں. بہت شکریہ آپ کا اسد بھائی. اور دیکھیں جی اسد بھائی کی سروسز ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروڈیوسر صاحب مجھے ایک وقفے کا کہہ رہے ہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم آپ کو ملوائیں گے سپریڈنٹ ہیں جی SBK ویمنس یونیورسٹی کوئٹہ کی. اور نہ صرف آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, متعدد ایکسپیرینس آپ نے لے کے رکھے ہیں, متعدد ایوارڈز اور ڈگریز آپ نے لے کے رکھی ہیں. فائزہ شکیل آپ کا نام ہے. بریک کے بعد آپ سے ملواتے ہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. وقفے کے بعد خوش آمدید. اور وقفے سے پہلے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ایک پاکستان کا سرمایہ ہے, ایک خاتون کو ہم نے آج مدعو کیا ہے, انوائٹ کیا. آپ کو بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہم نے لیا ہے. متعدد آپ کے ایکسپیرینسز ہیں. آج آپ کے ایکسپیرینسز پہ بات ہوگی, پاکستان کی ترقی خوشحالی پر آپ سے ہم بات کریں گے. تو ون اینڈ اونلی فائزہ شکیل صدیقی کو ہم خوش آمدید کہیں گے. میڈم گڈ مارننگ. گڈ مارننگ, السلام علیکم. کراچی میں بہت زیادہ ٹریفک اور لائیو شو میں پہنچنا کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیں چیلنجز تو ہیں ٹریفک کے حوالے سے نو ڈاؤٹ, لیکن اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں تو ٹائم پہ بالکل آپ پہنچ سکتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ ٹائم مینجمنٹ, جس سے مجھے شکوہ رہتا ہے ہماری آنے والے نوجوانوں, پتہ نہیں وہ اتنا سنجیدہ نہیں لیتے. کیا آپ کو رہتا ہے؟ مجھے تو شکوہ رہتا ہے. ہم تو بڑا ٹائم کے کانشیس ہیں, لیکن میں ابھی نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں وہ لاپرواہوں کی طرح وہ 1-1 گھنٹہ لیٹ آ رہے ہیں. ارے بھائی ان کو ریئلائز کروانا پڑے گا نا فرسٹ آف آل کہ اگر ہم یہاں اس پوزیشنز پہ ہیں, ڈفرینٹ اس سے ہمیں نوازا جا رہا ہے, تو کیا وجہ ہے. ٹائم مینجمنٹ صرف ٹریفک کے لحاظ سے نہیں, زندگی میں ہر لحاظ سے جو مینجمنٹ ہے نا ٹائم, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. چاہے آپ نے اسٹڈیز کرنی ہے, چاہے آپ نے کوئی پرفارمنس دینی ہے, چاہے ورک ٹارگیٹ ہیں آپ کے اچیو کرنے, تو ٹائم از دا میجر فیکٹر ہیئر. آج 27 سپٹمبر ہے اور ورلڈ ٹورزم ڈے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. پاکستان میں ہمارے ہاں ٹورزم کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ویری نیگلیکٹڈ انڈسٹری ان پاکستان. میں اس پہ بہت بات کر چکی ہوں اور کرتی رہتی ہوں اکثر, کیونکہ میں خود بہت زیادہ شوقین ہوں اور گھومنا ٹریول کرنا مجھے بڑا پسند ہے. اور ہمارا ملک ہے ہی اس قدر خوبصورت کہ میں کہتی ہوں 2 زندگیاں چاہیے صرف اپنے ملک کو دیکھنے کے لیے. زبردست. اس قدر حسین اس کے خطے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا پہاڑ, ریگستان, آپ یہ دیکھیں جناب, کوسٹل بیلٹ ہماری دیکھ لیں, یہ ساحلی پٹیاں, اور سب نگلیکٹڈ. اب اتنی بڑی بیلٹ ہے ہماری, 770 کلومیٹر کوسٹل بیلٹ ہے خالی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اب صرف ٹورسٹ انڈسٹریز پہ اگر آپ کام کرنا شروع کریں تو کس قدر آپ روزگار وہاں لوگوں کو مہیا کر سکتے.
किस कदर अच्छे तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि इंटरनेशनली भी लोग मोटिवेट हो सकते हैं और पाकिस्तान में आएंगे, विज़िट करेंगे, एक पीसफुल इन्वायरमेंट उनको दिखाई दिया जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत, दैट व्हाट आई फील। अब ये मुबारक विलेज ना, सबसे पहले चरना आइलैंड, एक दफ़ा मैं देख रही थी न्यूज़, और न्यूज़ देखते देखते चरना आइलैंड की खबर चली, इस कदर मैं मोटिवेट हुई कि मैं जब कराची आई तो मैंने उसको पहले से बुक करवाया और मैं अपने बच्चों के साथ गई। वो यहाँ से बड़ा अच्छा उनका पूरा ग्रुप ऑर्गेनाइज होता है बसेस की सूरत में, फिर वो लंच भी प्रोवाइड करते हैं, फिर शिप पे भी आपको रिफ्रेशमेंट दी जाती है, उसके बाद आपको जो स्कूबा डाइव है और फोटोग्राफी है अंडर वाटर के, उसके साथ बहुत सिक्योरिटी के साथ। इवन मेरी बेटी बहुत छोटी थी, उन्होंने जंप भी लगाई ऊपर से, और उसके साथ जनाब वो गिर भी गए बनाना उससे, आपकी बोट से, बनाना बोट से समंदर के अंदर, दोनों जब वो गिर गए, मैं हैरत से बैठी हुई देख रही हूँ कि अब क्या होगा। लेकिन टीम इतनी अच्छी थी और उन्होंने लाइफ जैकेट्स दी हुई थी, और पानी इस कदर कलरफुल, वो जो ब्लू, वो पीसफुल कलर नहीं होता हमारा सी ग्रीन वाटर का, जी। और उसमें हत्ता कि आपको सी लाइफ बाकायदा नज़र भी आ रही है, फिशेस भी। तो अगर आप प्रमोट करना, ये तो सिर्फ एक छोटी चरना आइलैंड की बात हो रही है, और चरना आइलैंड या मुबारक विलेज हिस्सा किसका है? हिस्सा है जी वो बलूचिस्तान का। प्रमोट कहाँ से हो रहा है? कराची से। ट्रू। ठीक, अगर आप वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोग इस बात को अगर समझें, रियलाइज़ करें, इसके अलावा बहुत से ऐसे ही हमारे दरिया हैं, दर्रे हैं, झरने हैं, अगर आप सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा उसको नीट क्लीन इन्वायरमेंट दे दें, पार्क बना दें, हमारा जो है नेचुरल जोग्राफिक उस लिहाज से आप लेके चलें चीज़ों को। वेरी निगलेक्टेड इंडस्ट्रीज, और मुझे नहीं पता कि इस पे क्यों काम नहीं हो रहा। बहुत सारे ममालिक से लोग जाते हैं घूमने फिरने, और बहुत सारी कंट्रीज़ की तो मईशत ही टूरिज़्म पे चल रही है। आप मलेशिया को देख लें, आप श्रीलंका को देख लें, लेकिन हमारे पास फॉरेनर्स कम आते हैं, वो तादाद नहीं है, वो रेशो नहीं है। आप वो इमेज बनाने में नाकाम है ना, यहाँ तो हम अपनी नाकामी को तस्लीम करें ना पहले। अब मैं श्रीलंकन अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी वहाँ पर, सोशल इम्पैक्ट अवार्ड था मेरा, मीडिया के हवाले से भी, क्योंकि मैं रेडियो एंकर पर्सन भी हूँ, वॉइस इज़ माई क्वालिटी। ठीक है। तो उन्होंने साथ ही मुझे अपना टूरिज्म का पैकेज भी भेज दिया। इससे क्या हो रहा था, एक तरफ अगर वो अपने अवार्ड्स को नॉमिनेट कर रहे थे आपको, दूसरी जानिब वो अपनी टूरिज्म इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट कर रहे हैं, अपने मुल्क के टाइटल नेम को वो इस तरह से भी लेके चल रहे हैं। हमारे यहाँ क्या इस एंगल से सोचा जाता है? ट्रू। हम क्यों नहीं एटलीस्ट अगर नेशनल लेवल पे हम सर्व कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे, हम साउथ एशियन लेवल पे भी अपने अवार्ड्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, हम उस तरह से उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं कि लोग आएँ, और साथ साथ हम अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री पे भी बात कर सकते हैं ताकि वो लोग एक्सप्लोर करें, उन्हें भी फ़ख्र हो, हमें भी फ़ख्र हो। हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सारी, तो ये आप साइड बाय साइड चीज़ों को अगर लेके चलेंगे तो बहुत जल्द मेरा ख्याल है किसी अच्छे टाइटल नेम के साथ आप पाकिस्तान को देखेंगे। एक तासुर माइंड में जन्म लेता है, हर आम फहम के जहन में है कि बलूचिस्तान में तरक्की में रुकावट वहाँ का फ्यूडल निज़ाम, वहाँ के जो रिच जो सरदार हैं वो रुकावट हैं। फिर जब हम उन सरदार्स को बोलते देखते हैं, वो कहते हैं हम ही तो हैं जो काम कर रहे हैं। तो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग? लेकिन फ्यूडलिज्म के हवाले से जो तासुर है वो आज का तो तासुर है नहीं। फ्यूडलिज्म का तासुर कहाँ नहीं है? क्या सिंध में नहीं है? बिल्कुल है। क्या पंजाब में चौधरीज़म नहीं है? बिल्कुल है। जब है तो फिर आप इस तासुर को उस तरह से सिर्फ बलूचिस्तान के तनाज़े में ही क्यों बात कर रहे हैं? तीनों सूबों की बात कर लें चलें, चाहे सिंध का वडीरा, पंजाब का मलिक चौधरी, एग्री विद यू, खत्म कैसे हो गई है? ब्रेक द बैरियर्स। अब सम टाइम यही होता है कि जो ले मैंने मेरा भी ताल्लुक काम से घर आने से है, लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ को फील नहीं किया। मेरी एजुकेशन मेरी स्ट्रेंथ बनी, उन्होंने भी मुझे हर स्टेज पे सपोर्ट किया। नो डाउट एक होता है, एक देखें उस्ताद है ना, उसने अपना एक इमेज कायम रखना है। एक अगर सरदार है, एक मिनिस्टर है, उसने भी अपना इमेज कायम रखना है। एक सिपाही का भी इमेज यहाँ पर कायम है, तो चल रहा है निज़ाम। एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे, आप अच्छे इसका जवाब दे सकती है। ये जिन की हम बात कर रहे हैं, जब हम इन पे बात करते हैं, नेगेटिव
कॉन्टेक्स्ट में क्यों ही बात करते हैं ना, क्या वडेर अच्छा इंसान नहीं हो सकता, क्या वो सरदार अच्छा आदमी नहीं हो सकता, क्या वो मलिक अच्छा गरीब परवर नहीं हो सकता, या वाकई सारे जालिम हैं? नहीं, मैंने तो इनको बहुत पॉजिटिव पाया है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ। बल्कि आप यहाँ देखें कि ज़कात सिस्टम और इसके अलावा सपोर्ट कितना ये करते हैं, वही बात आती है कि हमने हमेशा इनको, इनके अंदर वो सॉफ्टनेस होती है। अच्छा। अगरचे इन्होंने उस तरह से हालात को महसूस ना किया हो, लेकिन इनकी नेचर के अंदर कुदरती तौर पे, अब मैं एक नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कल मैं एक रील देख रही थी कि आने वाले फ्यूचर में नाम लिए बगैर चलें, कोशिश करते हैं कि लोगों को पहुंचाया जाए। नहीं तो ले एक लेना, बड़ी अगर कोई बड़ा अच्छा काम कर रहा है तो उसका नाम ले लें। खातून मुझे वो लगी, और उम्र में भी चूंकि हमसे छोटी हैं, आसपा भुट्टो की बात कर रही हूँ, इस कदर मासूमियत से वो अपने भाई के लिए कह रही है कि आने वाले दिनों का वज़ीर आज़म हमारा बिलावल भुट्टो। बहुत मासूमियत उसके अंदाज में भी, उसके चेहरे में भी, कोई बनावट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो जो मुझे फील हुआ, वो जो रच के प्यार नहीं आना होता, वो मुझे प्यार आया बाकायदा उस पर। ठीक है, तो ये जो फ्यूडलिज्म है ना, इसी तरह से आप हमारे नवाब बात करके देखें, आप बलूचिस्तान के सातों नवाब हैं और सभी से मैं कम बेश अटैचमेंट में रही हूँ और मुख्तलिफ बातें होती रही हैं। नवाब जुल्फ़िकार मक्सी के साथ आप बैठ के देख लें, नवाब अचकज़ई के साथ मैंने काम किया हुआ है, तो ऐसा जो है बिल्कुल नहीं है। बात आपके अपने अंदर भी है कि आप किस तरीके से कैरेक्टर्स को लेके चलते हैं और आप क्या बात करने जा रहे हैं, आप सोच में तब्दीली ये बड़ा कैसे टॉपिक है लाएंगे। ना, सेकंड ब्रेक में आते हैं ना, कंटिन्यू करते हैं, एक वक्फा लेते हैं सर, और वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद सर खुशामदीद, और तालीम, तरबियत, टूरिज़म, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली पर हम बात करते हैं। और फिर इसी तरक्की की तनाजुर में कराची के सीनियर सहाफ़ी हमारे उस्ताद, आपके क्यों, हमारे उस्ताद पम्मू भाई और मंजर रज़ी साहब ने फिर सवाल किया सर, और आप सवाल जब करते हैं तो अहले कराची सुनता है। मंजर भाई ने सवाल किया चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि सर कराची की एक एक सड़क 3 बार क्यों बन रही है, और फिर अगर कहीं बन रही है तो वो चेपियाँ लगाई जा रही है, पूरी पूरी सड़कें नहीं बन रही, वजह क्या है? सीएम सिंध ने अभी भी अहकामात दे दिए कराची की सड़कों की तज़ीन व आराइश की जाए, नई सड़कें भी बनाई जाएं। जब मानसून की बारिशें हुई थी तो वो शाहराह भुट्टो का भी एक हिस्सा बारिशें उड़ा गई थी। नौजवान क्या कहता है सर? चेयरमैन साहब से ये सवाल हुआ था। देखें, चेयरमैन साहब से सवाल हुआ था तो चेयरमैन साहब ने इसका जवाब जो दिया वो आप सबने सुना। चेयरमैन साहब ने ये कहा कि हम तो रोडें बनाते हैं, देखें, और हमेशा देखें हमारा रोडें बनती है, जैसे रोड बनती है वैसे ही वफाक के जो लोग हैं वो आके खोद देते हैं, उसमें लाइनें डाल देते हैं। नहीं तो कम्युनिकेशन गैप है अगर वफाक और सूबों में, तो उसको आप लोग ख़त्म करें। लेट सपोज अगर कोई सड़क यहाँ बन रही है तो आप पहले अलामिया जारी करें कि भाई ये सड़क हम बनाएंगे, फला डेट को ये कंप्लीट होगी, अभी अंडर प्रोसेस है। जिसने पानी की लाइनें डालनी है, जिसने कोई गैस लाइन डालनी है, जिसने कोई टेली कम्युनिकेशन का सिस्टम, तो वो सारे इदारों को आप ऑन बोर्ड लें। अभी आप देखें हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जो सीएम साहब, देखें हम डेट भी बताते हैं कि इस डेट से काम शुरू होगा और इस डेट पे ख़त्म होगा। तो मतलब जो समझने वाले लोग हैं उनको समझना चाहिए ना कि इस डेट के बीच में अपना वो काम करें, मगर नहीं, देखें वो हमारे काम को ख़राब करने के लिए मैंने कि जैसे नहीं, बस हमारे पीछे लगे हुए हैं कि इनको कुछ करने नहीं। अच्छा, वैसे जब ना सेवरेज का निज़ाम धर्म बरम होता है
تو آپ لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ یہ نالوں میں گٹروں میں بوریاں ڈال کے چلے گئے, خود بند کر کے بالکل چلے گئے. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی ہم نے کتنی جگہوں پہ, جب میں نے ابھی یہ بارش ہوئی تھی میں نے خود وزٹ کیا تھا, میں نے خود بھی کام کرایا کافی حسن اسکوائر کی سائٹ آگے پیچھے, وہاں پورے پورے دروازے نکلے ہیں. اچھا, ابھی آپ دیکھیں ہمارے جو ٹاؤن چیئرمینس ہیں, جیسے جس میں آپ فرحان غنی بھائی کو لے لیں, راشد خاشقجی بھائی کو لے لیں, اس طرف آپ دیکھیں راجہ رحیم ہے, تو وہاں آپ دیکھیں کتنا کام ہو رہے ہیں. آپ خود وہاں جائیں, وزٹ کریں, دیکھیں کام اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں. کل بھی میں صفورہ ٹاؤن گیا تھا, تو وہاں پیچھے بلاک 1 میں, بلاک 3 میں, بلاک 5 میں کافی کارپیٹنگ کے کام ہوئے ہیں اور مزید کام چل رہے ہیں. تو یہ دیکھیں لوگ, کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا, مطلب نہیں وہ شہر پیپلز میں جو ہے پارٹی, وہ جو ایک فیمس ایک محاورہ ہے شہباز اسپیڈ کا, وہ پیپلز پارٹی کی اسپیڈ نہیں ہے نا کام میں. وہ یونیورسٹی روڈ تو آپ دیکھیں, اگر کبھی آپ کا جانا ہو تو آپ جب اگر موٹر سائیکل پر ہیں تو جب گھر پہنچے گے تو آپ کو پاؤڈر لگا ہوا ہوگا, مٹی مٹی ہوگی. دیکھیں اچھی چیز جو ہوتی ہے نا اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ مستقبل کے لیے بہت ایک اچھا آپ لوگ دیکھیں گے, بہت اس میں آپ کو عوام کو اس میں بڑا فائدہ ہوگا. اچھی چیز میں ٹائم لگتا ہے. بھائی وہ کہتے ہیں نا بس کہ جلد بازی میں بس وہ دکھاوے والا کام وہ نہیں کر رہے ہیں ہم. نہیں, وہ جلد بازی میں بھٹو کا وہ جو اشارہ ہے, بھٹو وہ بھی بہہ وہ گئے. دیکھیں وہ کام انڈر پروسیس تھا, وہ لوگوں نے ایسی بس تنقید کرنے کے لیے, ہاں ایسی کوئی اتنا وہ نہیں تھا, اس میں کام چل رہا تھا. ابھی آپ دیکھیں انڈر کنسٹرکشن تو جو جگہ بنی ہے وہاں تو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا. جہاں انڈر پروسیس کام تھا لوگوں نے بس اس کو بنا دیا کہ بھائی یہ جو ہے ٹوٹ گیا, اور یہ ایسے ہی ایسے ہمارے خلاف جو ہے لوگ بس کوئی نہ کوئی چیز پکڑتے ہیں. اچھا, اور اس چیز کو لے کے ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اس سے آپ خود جا کے وہاں دیکھیں, وہاں کام چل رہا تھا, وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. چلیں ٹھیک ہے, بہت ہو گئی سیاست. مجھے یہ بتائیں شادی کر لی یا ابھی کرنے کے پلان ہے؟ ابھی ہے, ٹائم ہے. اچھا ابھی ٹائم ہے. نہیں ابھی کیوں ٹائم ہے؟ ابھی تو آج کل کا نوجوان تو کہتا ہے بس جلدی کرنی ہے, یا ابھی آپ نے کچھ طے کیا ہوا ہے کہ یار کب کرنی ہے, کون سے سال میں ڈھونڈ لی ہے بھابھی؟ ہاں وہ تو گھر والوں نے دیکھ لیا. اچھا گھر والوں نے دیکھ لی ہے, مطلب یہ کہ لو میرج نہیں ہے, ارینج میرج ہوگی. ہم پٹھان ہیں ہمارے, تو گھر والے اچھا وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جی پوچھتے ہیں, مگر ہم تو ہمیشہ اپنے بڑوں کو ہی ترجیح ہاں دیتے ہیں. جو ہمارے بڑے گھر, جو بڑوں کا فیصلہ ہے اس پہ ہم ہاں ہی بولیں گے. ہاں ہی بولیں صرف وہ بتا دیتے ہیں, مطلب رسومن کہ بیٹا آپ کی فلاں کی بیٹی سے شادی کروا رہے ہیں. جی وہ بھی نہیں بتاتے. اچھا وہ بھی نہیں بتاتے, مطلب پہلے طے کر کے آتے ہیں پھر بھی بتاتے ہیں تمہاری شادی پکی کر دی. اور اگر وہ لڑکا بولے یہ کیا بات ہوئی, میں نے تو دیکھی نہیں. دیکھیں ہمارا حدیث ہے, پسند کا حق تو ہمیں شریعت دیتی ہے نا. ٹھیک ہے, ماں باپ کا دیکھیں ہم پہ زیادہ حق ہوتا ہے, تو ان کی پسند. وہ دیکھیں کوئی بھی پیرنٹس جو ہے نا کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں وہ کریں گے کہ جس میں بچے کو نقصان ہو, اولاد کو نقصان ہو. واحد ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کو جو ہے نا بہت آگے دیکھنا چاہتے ہیں اور خوش دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اثر رسوخ والا سر نوجوان سیاستدان ہے, اثر رسوخ آپ سمجھ رہے ہیں. پھر مجھے اس کی شادی میں بھی میں جاؤں گا, اللہ اس کی شادی جلد کروائے ہماری, اللہ پاک اس کو صحت اور تندرست دے. پھر میں دیکھوں گا کہ وہاں کون کون سی فلائٹ, جس کو ہم کراچی والے کہتے ہیں, وہ ان کے بینکوٹ میں اتر رہی ہیں انشاءاللہ. ایسا ہی ہے نا. ایسا ہی ہے. یہ بھی تو ایک دوڑ ہے نا, یہ بھی تو ایک نشہ ہے نا. لیکن اب سر آپ نے ہوشیار رہنا ہے. ایف بی آر نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جو زیادہ پیسے, جو زیادہ زیوروں کی نمائش کرے گا اس کو ریڈار میں لیا جائے گا. جی دیکھیں یہ دکھاوا ہوتا ہے ساجد بھائی, یہ دکھاوے سے جو ہے نا ہم لوگ بہت دور رہتے ہیں. اچھا ہاں دکھاوا جو ہے یہ مطلب جو ہمارے اسلام میں, جو ہمارے اسلام میں ایک چیز کو جب منع کر دیا گیا ہے تو ہم تو شریعت کو بہت فالو کرتے ہیں. کوئی ایسی بچپن کی یاد, کوئی ایسی شرارت؟ دیکھیں بچپن اور بچے جو ہیں وہ تو ہوتے ہی شرارتی ہیں. مجھے تو یاد ہے نا, میں نے مدھو مکھیوں کو چھیڑ دیا تھا اور انہوں نے میرا حشر خراب کر دیا تھا, اور کوئی بچانے بھی نہیں آ رہا تھا. پھر ہم تو بچپن میں بس یہی شرارتیں کرتے تھے, تھوڑا سا دوستوں کے ساتھ دور چلے گئے, گھر پہ آئے جھوٹ بولا, ایسے بس یہی شرارتیں تھی. کوئی مطلب بدتمیزی نہیں کرتے تھے ہم کہ لڑائیاں یہ وہ. آج بھی ہم ایسے وہ نہیں کرتے. شرارتیں دیکھیں بچوں کا کام ہے شرارت کرنا, شرارت کرتے تھے. گاڑیاں واڑیاں بھگاتے ہیں, ریسنگ وغیرہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی بس شوق. جی یہ شاید یہ میڈیا پر تھوڑا سا یہ چھپا رہے ہوں گے. ہم تو کرتے تھے سر, ابھی شاید کم کر دیے لیکن کرتے تھے. ہم ویگو ڈالے پہ گئے پکنک پہ,
دوست کے ابا کو ملا ہوا تھا سرکاری. ہم نے کہا صبح صبح نکل جائیں گے, اور گھر والوں کو یہ بولا کہ ہم میچ پہ جا رہے ہیں, اور ہمارا جانا تھا لمبا پروگرام. اور وہ چونکہ اس ٹائم پہ ہم سب کے پاس تھی 1000 cc گاڑیاں اپنے کالج جانے کے لیے, تو وہ میرا دوست وہ چلا رہا تھا اس ٹائم پہ ویگو, تو 3 لوگ آگے بیٹھے, باقی ہم پیچھے بیٹھ گئے. تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ یار یہ تو اڑا رہا ہے کیا گاڑی. میں نے جب ایسے شیشے میں سے دیکھا اندر, تو کانٹا لگ چکا تھا 180 تک, اور وہ سڑک تھی گلستان جوہر کی, رابعہ سٹی والی سڑک. تو میں نے وہیں سے بڑی زور سے چیخا, میں نے کہا بریک مار, گئے سب. تو اس موصوف نے جیسے بریک کیا تو وہ بالکل ایسے کلٹی ہونے والی تھی کہ پھر اس نے پیر ہٹا لیا, کیونکہ وہ ہوش بھاگتا ہو گیا. اس کو بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ گاڑی کتنے اسپیڈ پہ جا رہی ہے, وہ کلٹس چلانے والا بچہ. ٹھیک ہے, پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا, اس نے عقل مندی کے ساتھ 1 پمپ 2 پمپ 100 پہ لا کے اس نے جب بریک کرنا شروع کیا, پھر بھی ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا. اور سامنے بنی ہوئی ایک رینجرس کی اس وقت چوکی, وہ وہاں پہ نہیں ہوتی تھی اس ٹائم, اس پہ گاڑی چڑھا دی. گاڑی کا ٹائر وائر سب بس, ہم خون, لیکن اللہ نے ہماری زندگیاں بچا لی. زخمی ہوئے, لیکن جب واپسی آئے نا, یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. تو اب سب ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ اب گھر پہ جھوٹ کیا بولنا ہے. ہم تو کرکٹ پر گئے تھے, اب گاڑی کا ٹائر سیٹ کروائے, لیکن وہ گاڑی کی ایکسٹینشن اتنے خراب ہو چکے تھے کہ وہ ایک طرف جا رہی تھی. پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے حسنین کے ابو کو یہ کہنا ہے کہ ہم جا رہے تھے تھوڑا سا ہوٹل پہ ناشتہ کرنے, گٹر آ گیا, یہ ٹائر اس گٹر میں لگ گیا ہے, ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. تو اس طرح کی شرارت آپ نے نہیں کی. اگر کی بھی ہے تو ایک وقفہ لیتے ہیں سر, اور وقفے کے بعد میڈم سے بھی بات کرتے ہیں اور جہانگیر سے بھی. صبح سویرے وینس کے ساتھ, سنہری روشنی کے ساتھ, سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر, آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ, سنہری روشنی کے ساتھ, سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر, آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. میں اس طرح بیٹھی رہوں. بریک کے بعد خوش آمدید. اور فائدہ شکیل صدیقی صاحبہ سے ہم متعدد سوال کر رہے تھے. آخری 12 سے 14 منٹ کا ہمارا سیگمنٹ ہے, اور کوشش کریں گے ہم ان سے ایک اچھا سا میسج بھی لیں. اور ہم بات کر رہے تھے, ہمارے ہاں کچھ طبقات کو ہمیشہ نگیٹو دیکھا جاتا ہے, کیا واقعی وہ لوگ نگیٹو ہوتے ہیں؟ محترمہ فائدہ شکیل صدیقی صاحبہ کا کہنا تھا کہ نہیں, ان میں بھی اچھے ہوتے ہیں, یہ تاثر بلڈ کیا گیا ہے. اچھا بھائی, ان میں کون کون سی اچھائی ہوتی ہیں؟ اسپوک پرسن یہ اچھے پولائٹ وے میں بات کرتے ہیں, لیکن جو تحقیق کہتی ہے, ملک سے لے کے وڈیرے سے لے کے سردار سے لے کے, یہ کہتے ہیں کہ اپنا علاقے میں اپنا ہولڈ چلے گا, اپنی بدماشی چلے گی, اپنا سکہ چلے گا, چاہے وہ رائٹ یا رانگ. ایم آئی رائٹ یا رانگ؟ سر ایک چیز, ہاں ٹھیک ہے, علاقہ ہے, گھر کا بڑا ہے, خاندان کے اصول ہیں. ابھی میں سن رہی تھی اپنے معزز مہمان کو بھی, انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی روایات پہ کھڑا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, جبکہ شریعت ہمیں کہتی ہے پسند کی شادی. ٹھیک ہے. اب ایک نواب ہے, ایک سردار ہے, جو آپ کا کوشچن ہے, اب اس کو میں اسی اینگل پہ ایڈریس کروں گی. روایات ہیں, خاندان ہے, یہ ہیرارکی کا نظام آج سے نہیں. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں سے ہے. جب کوئی نواب یا سردار آتا تھا, آپ اپنا 2 شالہ وہاں پہ بچھا دیتے تھے. ٹھیک ہے جی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت میں قائم ہے, ایک نواب کا آنا پورے قبیلے کے آنے کی علامت ہوتی تھی. لبیک لیڈرز کی آواز پہ کہا جاتا ہے, لبیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے. آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. اگر وہ ان کا علاقہ ہے, وہ اس علاقے کی روشنی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, اس علاقے کی عوام کے لیے بھی صحیح معنوں میں نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں, تو یقیناً ان کو یہ کہنا جائز ہے. وہ یہ کہیں, اس کا حق تبھی وہ رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے علاقے, اپنی عوام کی صحیح معنوں میں خدمت کی ہے,
अदरवाइज आपकी आवाम चाहे किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के किसी ओहदे पे फाइज हो, चाहे कोई डॉक्टर बन जाए, चाहे कोई वकील अच्छा बन जाए, आप अपनी इज्जत अपने काम के ज़रिए ही करवाएंगे। आप अपनी नवाबी, अपनी सरदारी, अपना चौधरीइज़्म भी तभी साबित करेंगे जब आपने अपना काम इस तरह से किया हो, कोई किसी भी पोजीशन पे हो जिसने आपकी इज्जत क्या करनी हो आपको वो नहीं करेगा। लगता कि सरदारों की, वडेरों की लेगेसी है, बाप दादा पोता, आज तीसरी चौथी पीढ़ी उनकी पार्लियामेंट में भी बैठी है, सरदारी के उस मनसब पर भी फायज है, इन्हीं के शहरों में, इन्हीं के कबीलों में, इनको तो सबको सरदार बनाना चाहिए था, सबको प्रमोट करना चाहिए था, सबकी गरीबी ख़त्म करनी चाहिए थी, सबको आला तालीम के लिए अच्छे स्कूल देने चाहिए थे। ये नस्ल दर नस्ल सरदार, वो नस्ल दर नस्ल गुलाम क्यों? जनाब, ये मैं आपको बार बार सिर्फ एक ही लफ्ज़ दे रही हूँ। कितने पैगंबर आए? 1,24,000। दर्जा किसका था? तो आखिरी नबी, खातमुन नबी, हमारे बात माँ खत्म बाप कर दूं कुर्बान इसी आप पर। पॉइंट पे, ही आगे भी मैं आपको कन्वे करूं। सरदारों और नवाबों में अगर नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं, गुलाम दर गुलाम आपका अपना भी कसूर है। आपको तालीम की हद तक मैं बिल्कुल कायल हूँ, आपको काम मैंने कहा आपको करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि आप इस टाइटल के हकदार हैं जो खुदा ने आपको मनसब दिया है, उस मनसब के। दूसरा माइंडसेट या पार्लियामेंट्स के हवाले नहीं तो से वो जो फिर वो स्कूल्स में असातिज़ा नहीं है, स्कूल की बिल्डिंगें वो सरदार बनवाते नहीं हैं, तालीम पे उनकी नज़र नहीं, आप कह रही हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, तालीम पे उनकी नज़र नहीं है, नजरें करवाई जाएं। मैं उनको क्रॉस करती हूँ, मैं किसी के कबीले के उसमें नहीं आती हूँ, मैं बायकास्ट सिद्दीकी हूँ और मैं बिल्कुल क्रॉस करती शायद आप हूँ। उनको उनकी जस्टिफाई आवाम करेंगी, के लिए लेकिन मैं आपको उनसे बताऊं, डरती हूँ। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जिस सूबे में, जिस शहर में आप बैठी हैं, आप सिंध में, ये लाइव शो चल रहा है, वो जो एक जालिमाना एक छाप थी कि यार वडेरा जालिम होता है या सरदार जालिम होता है, ये पीर, ये बड़ा जाम खान, ये कोई जितने भी ये टाइटल्स हैं ना, इनको लोग कहते हैं यार ये जालिम होते हैं, ये अवाम दोस्त नहीं होते, ऐसे ही है ना, एक परसेप्शन था। मैं आपको बताता हूँ, एक साहब थे, एक सहाफ़ी, हिज नेम नसरुल्लाह गडानी, उनका एक मुहावरा था, वो कहता था ये सारे फ्यूडलिज्म सरदार, ये वडेरे माय फुट, मार दिए गए। देखिए, कहने में फ़र्क होता है। मेरा ताल्लुक इंटीरियर बलूचिस्तान से, ठीक है, मेरी तालीम सिब्बी से है, सब जानते हैं। कोयटा मेरी जो है रेजिडेंशियल एरिया मेरा कोयटा है, ठीक है। इनको मैं जब क्रॉस करती हूँ और बड़े अच्छे वे में, मैं इनको रात के 2 बजे भी अगर मैसेज करूँ तो इन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आपने मुझे मैसेज इस टाइम क्यों किया, मैं किस मुश्किल में हूँ, क्या हालात हैं, क्या नहीं है। सही। आपके बात चलिए, आपका कहने पे एक्सपीरियंस फर्क अच्छा होता गुजरा है। होगा। नहीं, मेरे एक्सपीरियंस की बात नहीं है, यहाँ हमें लोगों को पॉइंट देना है, सोच देना है। तालीम के दर मैंने नवाबों और सरदारों को तो दे दिया ऑलरेडी कि जी आपको काम करना होगा तभी आप साबित कर सकेंगे। आवाम के लिए भी यही मैसेज कि आपने जनाब लेके चलना है उस तालीम को, उस रोल को, अपनी मेहनत को साबित करना है। इज्जत जिसने करनी है वो आपकी करेगा, ठीक है। अगर आप ये जुमला देंगे माई फुट, बात करने का अंदाज फर्क होता है। बात करने के अंदाज को अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो आपकी बात ना सिर्फ सुनी जाएगी बल्कि आप मनवा भी सकेंगे। तो बात करने का अंदाज तो रखें। एक आम आदमी को रसाई है किसी सरदार से मिलने की? क्यों नहीं है? आपके यहाँ है वहाँ बलूचिस्तान में? मेरे बलूचिस्तान में तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई क्लास से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं नॉर्मल क्लास से, और मैं जिन नवाबों और सरदारों के नाम ले रही हूँ वो भी मेरे साथ आपकी तरह जब बैठते हैं तो वो मुस्कुरा उठते हैं, मेरी सोच पे भी और मेरे साथ देने पे भी और मेरे अज़म पे भी वो खुश होते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई सरदार, नवाब, वडेरा, मलिक, चौधरी, इस टाइटल के जितने लोग हैं, अगर वो अपने अवाम को, अपने लोगों को अपने बच्चे, अपनी फैमिली की तरह देखते हैं और उनकी हर गम खुशी में शरीक होते हैं और वो अपने उस पर्टिकुलर इलाके की तरक्की, खुशहाली में अपना किरदार अदा करते हैं, तो वो हम माय फुट नहीं है, वो हमारे सर का ताज हैं। हमने ये देखना है कि वो जो पर्सनैलिटी है वो राइट है या रॉन्ग है, जिसको जिस मनसब पे बिठाया गया है, क्या वो एलिजिबिलिटी उसके पास है भी या नहीं, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैडम, क्या मैसेज देंगी हमारे सियासतदानों को, हमारे नौजवानों को, हमारी बच्चियों को? अपनी बच्चियों से तो यही कहूँगी कि सबसे पहले तालीम,
اس کے بعد بھولنا نہیں ہے کہ کس خاندان سے ہیں, کس مذہب سے ہیں. اپنی روایات اور اپنی ذات کو اگر آپ نے بھلا دیا, یہ جو میں کا سوال ہے نا, یہ آپ سے شروع ہوتا ہے, تبھی آپ کو تنقید کا سامنا کم کرنا پڑے گا. پہلے اپنی ذات پہ خود تنقید کرنی ہے آپ نے, پھر تعریف کی امید رکھنی ہے. دوسرا, سیاستدانوں سے یہی ہے کہ آپس کے تمام اختلافات بھلا کے اپنے ملک کو ترجیح دینی ہے, ہم نے پالیسیز کو ترجیح دینی ہے, کسی ایک کے مقصد کو نہیں. سب بہت عجیب ہیں, ہر لحاظ سے سب بہت عجیب ہیں, اور مائنڈ سیٹس جو ہیں پازیٹیو مائنڈ سیٹس اور ایکول ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے. بہت خوبصورت بات کی, اور مجھے تو ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلا. اور ہمارے اسد الحق بھائی آئے تھے, آپ چیئرمین ہیں بیوٹی اور آئی ٹی ہب کے, اور آپ مجھے ان کی ایک تقریب ہوئی تھی, میں وہاں پہ جا نہیں سکا تھا, تو یہ اپریسیشن سرٹیفکیٹ فار مائی سروسز آپ مجھے آج دے کر گئے. آپ میرے شو میں بھی آئے تھے. اسد بھائی اینڈ آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا, کہ آپ نے مجھے آپ نے اس سرٹیفکیٹ سے نوازا. اور میں چاہوں گا کہ یہ سرٹیفکیٹ آپ کی جو اچیومنٹس ہیں, آپ نے جو ہمیں بھی اس لائق سمجھا, تو لوگ بھی دیکھیں کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو سوسائٹی آپ کو بلا کے سر کا تاج بنائے گی. تو بہت شکریہ ونس اگین اسد بھائی اینڈ فوکس اپ کہ آپ نے مجھے اپریشیٹ کیا, اور یہ آپ کا سرٹیفکیٹ سر ہمارے ڈرائنگ روم میں لگ جائے گا. اور میرے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہے, میں ان سے بھی ایک میسیج لے لوں. سر میں آپ سے میسیج دوں گا, کیا کہیں گے نوجوانوں کو؟ یہی کہوں گا نوجوانوں کو کہ اچھے کام کریں, تعلیم کریں, اپنے بڑوں کی عزت کریں, اور اخلاق کے دائرے سے جو ہے باہر نہ جائیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان لڑکے جو ہے ڈرگ ایڈک ہو گئے ہیں, یہ ساری چیزیں, ان سب میں کوئی آپ کا فیوچر نہیں ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کو دیکھیں, اگر آپ کے گھر والے پڑھا رہے ہیں, آپ کو محنت کر رہے ہیں, آپ کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہیں, تو وہ آپ کے اچھے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں, تو آپ ان کی امیدوں پہ پورا اتریں, نہ کہ جو ہے یہ فلمیں وغیرہ دیکھ کے آپ جو ہے اپنے آپ کو خراب کریں. اور یہی میسیج ہے کہ اچھے کام کریں, آپ ملک کا مستقبل ہیں. جب ہماری یوتھ اچھی ہوگی, پڑھی لکھی ہوگی, صحت مند ہوگی, تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے ساجد حسین کو بھی اجازت دیں, اور اجازت سے پہلے ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے لیے اچھے الفاظ ہوں, اور اکثر آپ نے سنا ہوگا میرا ملک شاد و آباد رہے. تو یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک ہے تو سیاست بھی چلتی رہے گی, یہ ملک ہے تو ہم اندرونی جھگڑے بھی کرتے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے ہمارا ملک. ریلی اپریشیٹ, اور میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, کہ آپ نے امریکہ میں جا کر بھی پاکستان کا نام روشن کیا. یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے آپ نے آزاد فلسطین کا نعرہ بلند کیا. تو یہ لوگ بھی آپ کو لبیک کہتے ہیں. مسلم امہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ مہمانوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ لائیو کراچی کے ٹریفک میں پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے, اور شکریہ آل عباس کا, اور شکریہ ہمارے شہزاد بھائی کا, شکریہ ہمارے ایم سی آر میں بیٹھے سلیم بھائی کا, اور شکریہ ہمارے انور بھائی سے لے کے زاہد, رحمان, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو یہ لائیو نشریات دکھانے میں بیک ہینڈ پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ نام ہیں, وینس کے پرانے نام ہیں, جو کیمرے کے پیچھے کی ٹیم ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. اور اینڈ اسپیشل ریلی مس ہمارے سی ای او فرحان اسرار صاحب. غالباً کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے, پہلے تو میں روز آتا تھا, اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی بیچ میں. اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی دے. ہم آپ کو نیک خواہشات میں یاد کرتے ہیں. اور ہمارے ایک اندھیرا اور اجالا ہیں ہمارے عدنان بھائی, ان کا بھی شکریہ, اور چیئرمین صاحب مجید صاحب سے لے کر بلال صاحب سے لے کر اور دیگر لوگوں کا بھی شکریہ. اللہ حافظ. صبح سویرے وینس کے ساتھ, سنہری روشنی کے ساتھ, سائے کا پیچھا کرتے ہوئے ساجد حسین, خوشی کے ساتھ on air.
آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. درختوں میں پرندے گنگناتے ہیں, نرم ٹھنڈی اور پرسکون ہوا کا جھونکا. چائے کا ایک کپ, اتنی چھوٹی مسکراہٹ چھپانے کے لیے.